بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ وأہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نجم آیت نمبر 39 تک کا درس ہوا ہے۔ 36 میں یہ بتایا گیا کہ تمہیں اس بات کی یہ خبر نہ آئی جو موسیٰ کے صحیفے میں تھا، ابراہیم کے وعدوں میں تھا کہ کوئی بوجھ دوسری کو بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ وہ جو کہا تھا کہ تم محمد کو سے پھر جاؤ، ہم تمہارا عذاب اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، تو اسی کے حوالے سے کنٹینیوٹی ہے کہ سنو، کوئی گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا کسی کا۔ اس لیے یہ جھوٹ ہے اور حضرت ابراہیم پر بہتان ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کہ ماننے کا جو عقیدہ یہودی رکھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، کیونکہ موسیٰ کے صحیفے میں بھی یہ بات نہیں اور ابراہیم کے وعدے میں بھی یہ بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل ہیں اللہ کے، خلیل ہونے کے باوجود جب اللہ نے بیٹے کو ذبح کرنے کہا تو آپ نے بلا چوچرا بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا، جبکہ ایک باپ کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کی تکلیف اپنے اوپر لے لیں، اپنے اوپر لے لیں، لیکن نہیں، اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے اس پر سرنگوں ہو جانا یہ عبدیت کی دلیل ہے۔ ایک بات ابھی بولے کہ گناہ جو سو یہ کسی کا گناہ دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اچھا ہی لے سکتا ہے کسی گناہ، اس میں نے جملہ کہا تھا کہ لے سکتا نہیں، اچھائی کا اثر دوسرے پر پڑ سکتا ہے، برائی کا اثر پڑ سکتا ہے، نہیں لے سکتا نہیں۔ الفاظ آپ پر کہ گناہ کوئی نہیں اٹھا سکتا دوسرے، نہیں، وہی اسی کو کہہ رہا ہوں کہ اچھائی اور برائی یہ دونوں چیز ایسی ہے کہ جس نے کیا ہے اس کو تو 100% ملنا ہے، یہ ہے۔ اب اس کا اثر دوسروں تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں، تو برائی کا بھی پہنچ سکتا ہے اور اچھائی کا بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب آپ نے حج کیا، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حج کا ثواب مجھے پہنچا دیجیے، تو آپ پہنچا سکتے ہیں، اللہ میرا حج قبول ہے تو اس کا ثواب نہیں بھی عطا فرما، تو یہ پہنچا سکتے ہیں، جس کو ایصال کہتے سین کہیے، تو ایصال ثواب آپ کو ملے گا، یہ طے ہے۔ جو بھی عمل کیا ہے عامل کو چاہے بد ہو یا نیک ہو اس کو ملے گا۔ اب لے سکتا ہے مطلب دوسرا تو لے سکتا ہے، لینے کا یہ مطلب نہیں کہ جس سے لے رہا ہے اس سے ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں، اس کو تو رہے گا ہی، دوسروں تک وہ بھی پہنچے گا۔ خیر، آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ان قریب انسان اپنی کوشش کو دیکھے گا۔ بہت پہلے اس کی وضاحت میں نے اس طرح سے بھی کی ہے کہ جس طرح انٹرنیٹ پہ آپ کوئی چیز کھولتے ہیں تو اسکرین پہ کیسے آ جاتی ساری چیزیں، ایسے ہی میدان محشر میں اللہ تعالی ہمارے اعمال کو کھول کر رکھ دیتا۔ اسی لیے بہت پہلے کہا تھا میں نے کہ ہمارے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دی، اعمال کا بدلہ تو جہنم تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کملی میں اپنے نوری چادر میں ہمیں چھپا کر کے کہا کہ نہیں، جرم مجرم ہے یہ، مشرک نہیں ہے، مجرم ہے یہ، گنہگار ہے یہ، گستاخ نہیں ہے، اور مولا میری شفاعت گنہگاروں ہی کے لیے ہے نا، یہ ہے سب۔ تو ان قریب اللہ تعالی تمام انسان کو ان کی کوششیں دکھا دے گا، یعنی انسان اپنی کوشش کو دیکھے گا۔ آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو پورا پورا بدلہ عطا کرے۔ اب بدلہ کا مطلب یہ کہ نیک ہے تو نیک ہے، بد ہے تو بد ہے۔ 41 وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تم سب کا پلٹنا، تم سب کی انتہا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تم سب کا پلٹنا، سب کا مبدا بھی اسی سے ہے اور مأوا بھی وہی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی اللہ جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ صحیح ہے۔ اب ہنسانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو نعمت دے کر خوش کرنا، اور رلانے کا مطلب یہ ہے کہ نعمت سے محروم کرنا۔ خدا کی رحمت تو دیکھیے کہ ہنسانا پہلے کہا ہے اللہ، وہی اللہ جو ہنساتا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
کہ امید رحمت کنٹینیو ہو، خوف الہی بھی ہو. اسی لیے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. نا امیدی اسی لیے لکھا جاتا ہے کفر ہے، نا امیدی کفر ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی اللہ جو موت بھی دیتا ہے اور حیات بھی دیتا ہے. اِذْ لَا قَادِرٌ عَلَى الْإِمَاتَةِ وَالْأَحْيَاءِ غَيْرُهُ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ کے علاوہ موت دینے اور زندگی دینے پر پرسنلی طور پر کوئی بھی قادر نہیں. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہی اللہ جس نے جوڑ کو پیدا کیا اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے. جوڑ مطلب یہ کہ الذکر والانثی، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں فرماتا کس سے پیدا کیا؟ من نطفۃ، نطفہ سے، اذا تمنا، جب وہ ماں کے رحم میں ڈلتا ہے یا جاتا ہے یا ڈالا جاتا ہے. آیت نمبر 47 میں وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، وہی اللہ ہے جس کی 47 چھوٹی چھوٹی آیت ہے، چلاتا جا رہا ہے ترجمہ، ایک ایک چھوٹی چھوٹی آیت ہے، دیکھتے ہیں. اب من نطفۃ اذا تمنا، یہ ایک آیت بن گئی. نطفہ سے جب وہ ڈالا جاتا ہے ہاں ماں کے رحم میں. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى 47، اور وہی اللہ جس کے ذمہ کرم پر ہے یا جس کے ذمہ کرم پر ہے النشأۃ الأخرى، پاس بعد الموت، نشأۃ اخرى پاس بعد الموت. نشأ اولا دنیا کو بولتے ہیں اور دنیا کے بعد کی زندگی کو نشأۃ اخرى بولتے ہیں، پاس بعد الموت. اسی مردے مرنے کے بعد زندہ کرنا، وہی اللہ جس کے اوپر وہی. اعادت الاموات احیاء فی النشأۃ الاخرى کما ان علیہ الابداع فی النشأۃ الاولى، یعنی اللہ تعالیٰ مردوں کو نشأۃ اخرى میں زندہ کرے گا جیسے کہ نشأۃ اولی میں اسے آغاز کیا تھا، پیدا کیا تھا. یہ ہے مسئلہ. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَىٰ 48 میں وہی اللہ جو غنی بھی کرتا ہے اور قناعت کی توفیق بھی دیتا ہے. 48 ہاں وہی کہ نہیں 47 48 پہلے کیا تھا 57 بولے آپ. اچھا وہ الٹا ہوا. الٹا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ 48 میں وہی اللہ جو غنی کرتا ہے اور جو مطلب یہ قناعت دیتا ہے، وہ فقیری دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، شعرا بولتے ایک ستارے کو جس کو پوجتے تھے عرب والے. شعرا شین عین را یا کھڑا. وہی کواکب قد عبدها بعض الصابئین، بعض مجوسی لوگ اسے پوجتے تھے جیسے ابو کبشہ. اچھا احد اجداد الرسول، حضور کے آباء و اجداد میں سے ایک نام ہے ابو کبشہ. وہ شعرا کو پوجتے تھے. تو هو رب الشعرا، وہی اللہ کہ تم جو شعرا کو پوچھتے ہو وہ شعرا کا رب ہے، شعرا کو وہ دیتا ہے تو تم اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ جو دیتا ہے جس کو اس کو پوجو نا. رب الشعرا کو پوجو، شعرا کو نہ پوجو. تو وہی اللہ جو رب الشعرا ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ آیت نمبر 50 وہی اللہ جو عاد اولا کو ہلاک کیا. عاد اولا کیا ہے؟ قوم عاد کی طرف کون نبی بھیجے گئے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف. لِشِرْكِهِمْ بِاللَّهِ وَصَفَهُمْ بِالْأُولَىٰ لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ قَوْمٍ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بَعْدَ نُوحٍ. نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے اگر کسی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا ہے تو وہ قوم عاد. اسی لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ عاد اولا. آگے وَأَنَّهُ سُبْحَانَكَ أَهْلَكَ ثَمُودَ، قوم سمود کو بھی اس نے ہلاک کیا. قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو. فما ابقى احدا من كل الفريقين، آج قوم عاد اور قوم سمود کا نام و نشان کر لیں. فما ابقى، ایک بھی نشان کو باقی نہیں رکھا اللہ تعالی باقی. وہی اللہ وقوم نوح من قبل، اور وہی اللہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کو ان سے پہلے بھی ہلاک کر دیا. انہم كانوا هم اظلم واطغى، کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم بہت بڑی ظالم اور سرکش تھی. 50 کم 1000 سال رہے. بتائیے حضور علیہ السلام تو 23 ایئرس قوم میں رہے، نبوت کے اعتبار سے کہتے ہیں رہے تو 63 ایئرس عمر میں، لیکن اعلان رسالت کے بعد ایمان کا مسئلہ آتا ہے نا. تو 23 ایئرس رہے اور آج پوری کائنات میں نبی کا نام لینے والا ہے. نوح علیہ السلام 1050 کم رہے مگر قوم نے ظلم کی سرکشی کا اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹ پلٹ والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اوپر سے نیچے لا کر. وہی قوم لوط کو، قوم لوط کے بارے میں
اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نیچے سے ساری قوم کو اٹھا لو اور اوپر سے پٹک کو لا دو، زیر زبر کر دو۔ فغشاها ما غشا، تو چھایا ان کے اوپر جو چھایا، مطلب یہ کہ نیچے سے اوپر لا کر کے چھایا نہیں، نیچے جب اوپر لایا تو چھا رہا ہوگا، نیچے لایا تو چھا رہا ہوگا، تو اللہ پاک کہہ رہا چھایا ان کے اوپر جو چھایا۔ اب کیا چھایا؟ ہاں، بلکہ ایک آیت کریمہ دیکھیے کیا چھایا، بڑی اچھی آیت ہے اس میں، بار نمبر 22 میں اس کی 12 میں، ہاں دیکھیے قوم لوط نہیں 82 میں، فلما جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آیا، جعلنا عالیہا، تو ہم نے ان کے اوپر کو نیچا کر دیا، وامطرنا علیہا، اور ان کے اوپر کنکری برسائے، پتھر نشانے دار پتھر برسائے۔ باپ یہی چھا رہا تھا تمہارے رب کی طرف سے نشانی دار، جن کا ہر ایک کا نام لکھ لکھ کر کے اس پر گرو، اس پر گرو، اس پر چھاؤ، اس پر فبأي آلاء ربك تتمارى، تو اے سننے والو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو شک میں لاؤ گے، نہیں جھٹلاؤ گے تو وہاں ہوگا، شک میں لاؤ گے، تتمارا کن کن پر تم شک کرو گے۔ دیکھیے اي تتضاف على وجه الجدال والمراء ايها المحجوب الجاحد لوحدة الحق واستقلاله في عموم تصرفاته الجارية في ملكه وملكوته بكمال الإرادة والاختيار، وبالجملة اعلموا ايها المجبولون على فطرة التكليف المثمر للمعرفة والتوحيد۔ حاصل کلام یہ تو ہو گیا، کسی کو تم جھٹلا نہیں سکتے، چھپا نہیں سکتے، اپنی نعمتوں کو چھپا نہیں سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پچھلی قوم کو کیسی سزا دیا میں نے، تو اتنی سرکشی کر رہا ہے، جبکہ پچھلی قوم کے جو نبی تھے اتنے ہمارے پاس مقبول اور محبوب نہیں تھے، اور تم خود جانتے ہو کہ یہ محبوب کائنات ہے، سب سے اعلیٰ نبی ہے۔ عام نبیوں کو جب ستایا قوم نے تو میں نے کتنی تباہی دی۔ یہ نعمت مصطفیٰ ہے جو تم کو تباہی نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ، تو کس کس نعمت کو تم چھپاؤ گے؟ یہ ہے اصل کہنا چاہ رہا۔ وبالجملہ حاصل کلام معرفت توحید کے لیے اور معرفت رب کے لیے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کی شکل میں ذات گرامی دی ہے، ھذا یہ رسول نذیر من النذر الاولی، یہ تمہیں ڈر سنا رہے ہیں، وعید الہی من النذر الاولی، ایسے ہی جیسے کہ پچھلے انبیاء کرام ڈر سنانے والے۔ اور کہتے ہیں اے رسولکم الذی ارسل الیکم من لدنا لیرشدکم الی توحید الذات مؤیدا بالکتاب المبین لمقدمات التوحید مشتملا علی الاوامر المؤدیہ الیہ والنواہی العائلہ عنہ والعبر والتذکیرات المصفیہ لنفوسکم الرکون الی ما ینافیہ من المزخرفات دنیہ الجالبہ لانواع اللذات والشہوات الجسمانی الموروثہ لکم من شیاطین نفوسکم وقواکم البہیمہ الظلمانیہ المتفرعہ علی الطبیعۃ والحیولہ التي هي من نتائج التعینات العدمیہ الناسوتیہ المانعہ من الاصول لصفاء عالم اللاہوت۔ یعنی یہ وہ نبی ہیں جو ڈرا رہے ہیں، اور تم خود پچھلے نبیوں کے واقعات اپنی کتابوں کے ذریعے سے سن چکے ہو۔ سوچو جب دیگر نبیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو قوم نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ برداشت نہ فرمایا اپنی شان کے مطابق، تو سوچو یہ تو محبوب کائنات ہے، نبیوں کے نبی ہیں، تمہارا کیا ہوگا؟ اسی لیے آیت نمبر 57 میں آج کا مکمل ہی کر دیتا ہوں۔ ازفت الازفہ، جب قریب آنے والی قریب آ جائے گی، مراد اب دیکھیے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی اسے ٹالنے والا نہیں، دور نہیں کرنے والا۔ ای نفس قادر علی کشفها وتعیینها، کوئی بھی اس کے کشف پر قادر نہیں، ووقت وقوعها وقیامها اذ هي من جملة المغیبات التي استأثرها الله بها ولم يطلع احدا عليها، ثم وبخ سبحانه على المنکرین لیوم القیامة المستقبلین على ان قبولها۔ پھر آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب آ جائے گی اور تم کو سارا ڈیٹیل بتا دیا گیا، پھر بھی تم پر احسان مصطفیٰ کی بنیاد پر، نبی کا احسان ہے اور نبی خود احسان ہے تیرے لیے، اس بنیاد پر تجھے بچایا جا رہا ہے، تو قیامت سے ڈرو۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو پھر اس بات سے تعجب کیوں کرتے ہو؟ یعنی جو نبی پیش کر رہے ہیں اس سے تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ وتضحکون، اور تم ہنس رہے ہو نبی پر، ولا تبکون، اور رو نہیں رہے ہو۔ کبھی کبھی یہ رونا اس لیے بتایا کہ کبھی کبھی خوشی میں بھی رونا ہوتا ہے نا، کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے،
صحیح ہے. اب دیکھیے نا 2 سال 3 سال کے بعد اگر بیٹی سے ملاقات ہو, سینے سے لگا کر روئیں گے؟ کیوں روئیں گے؟ اس لیے نہیں کہ غم ہے, بلکہ اس لیے کہ بچھڑے کو تم نے ملایا, مطلب ایک نعمت دیا, تو نعمت میں رویا بھی یہ بھی اللہ. تو کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ اس قرآن سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں, تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو, جبکہ رونے کا مقام ہے کہ رو, آنسو گراؤ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم احسان بن کر تمہارے پاس آئے. اللہ پاک دیکھیں فرماتا ہے افمن هذا الحدیث الصحیح والحق الصریح الذی هو القرآن المعجز, وہ قرآن جو عاجز کر دینے والا ہے, محمد جو سنا رہے ہیں, تعجب ہو, تم انکار اور سرکشی کی بنیاد پر تعجب کر رہے ہو اور مذاق اور ریاکاری کی بنیاد پر ہنس رہے ہو, اور جو وعید سنا رہے ہیں بجائے افسوس کرنے کی اور بجائے اپنے اوپر 60 سال 70 سال 20 سال عیاشی کر کے تم نے جو کفر میں یہ کیا اس پر افسوس کر کے رونے کے بجائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے بجائے تم ہنس رہے ہو, رونے کے مقام پر ہنس رہے ہو. نہیں, وانتم صامدون, اے بے وقوف تم غافل ہو, اے منکرین تم غافل ہو, تم نہیں جانتے. کل عام نبیوں کی قوم جب لائی جائے گی اور محمد عربی کے ماننے والوں کی قوم لائی جائے گی, تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ عام نبی کی قوم کو اللہ پاک نے انکار کی بنیاد پر بخشا نہیں, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نیچے بھی نہیں کیا, قتل بھی نہیں کروایا, ہلاک بھی نہیں کیا, ہوا بھی نہیں, طوفان بھی نہیں, غرق بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, تو تم غافل ہو. پھر بھی ایک اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیسا کہ اس کا حق ہے جھک جاؤ, وَعَزِّمُوهُ حَقَّ تَعْظِيمِهِ, اور اس کی تعظیم میں لگ جاؤ, تقریب میں لگ جاؤ, وَاعْبُدُوهُ, اور حق عبادت کرو تاکہ تمہیں وصال معرفت الہ حاصل ہو سکے. غوث فرماتے ہیں جعلنا اللہ من زمرۃ عبادہ العابدین, اللہ تعالیٰ ہم سب کو, دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عبادت گزار اور عجز و انکساری کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے, بمنہ وجودہ, اپنے کرم سے اور اپنے احسان سے. یہ پوری آیت ختم ہوگی. میں ایک بات اس میں آخر میں بتاؤں, آیت نمبر 62 سورہ نجم مکمل ہو گیا. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, آپ بھی سنے, ہم بھی سنے ہیں, آپ سب پر سجدہ واجب ہے. آیت سجدہ ہے, الحمدللہ آیت سجدہ ہے. یہ تو یہاں کریں یا کہیں بھی کریں, ایک سجدہ, اس کا طریقہ اصل کیا ہے جو بہت ٹینشن میں کبھی کبھی لوگ آ جاتے ہیں. آیت سجدہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہیں. سجدہ کرنا ہے 3 مرتبہ, صرف سبحان اللہ پڑھنا ہے, اس کے لیے ہاتھ نہیں باندھنا ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو سجدے میں چلے جانا ہے, اور سجدہ 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 5 مرتبہ یا جو 7 مرتبہ جو بھی ہو آپ پڑھ کر کے بس چہرہ پھیر لیں یا نہیں بھی پھیرے, تو صرف سجدہ کرنا ہے. کچھ لوگ جو ہے نا پورے ایک دم نیت کر کے ہاتھ باندھ کے رکوع کر کے, نہیں, تو آیت سجدہ بیٹھ کر کے بھی, جیسے آپ قرآن کبھی پڑھ رہے ہو اور سجدہ آ گیا تو آپ وہیں پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں, وہیں پر قرآن کو ایسے بند کر دیں, وہیں پر سجدہ کر لیں, اس میں سلام لم پھیرنے کی ضرورت ہے نہیں, بس آپ سجدہ کر لیے اور پھر دوسرے کام میں ہو گئے, سجدہ ہو گئے. تو یہ ہے سجدہ کا طریقہ, جو سجدہ کا لفظ بولتے ہی نماز کا تصور آتا ہے نا. ہاں, قرآن میں وقف لازم, وقف جائز یہ سب رہتے ہیں, تو یہ قرآن کے ٹھہرنا, وقف بولے تو ٹھہرنا اور لازم بولے تو کمپلسری. تو وقف لازم مطلب کمپلسری ہے بیٹھا, نہیں تو گناہ ہوگا. جیسے الحمدللہ رب العالمین, اگر یہاں پر وقف لازم لکھا ہوا ہے تو عالمین رک جائیے, پھر دیکھے تو یاد دکھا رہے ہیں, پھر وہاں سے وہ پہ رکنا ہے, وہاں تک پڑھ لیں گے, پھر رک کے پھر ہاں بالکل, ہاں, اور جب تک علم نہیں تھا اور ایسا کیے تو اللہ معاوضہ نہیں, ریپیٹ کر لے سکتے, ہاں ریپیٹ کر لے سکتے. اور وقف لازم کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں معنی جو ہے مطلب بدل جائے, اس لیے وہاں پر بھی مطلب یہ کہ جیسے اب یوں سمجھیے کہ مومنین کا تذکرہ ہے اور اس میں کافرین کو ایڈ کرنا, تو یہ معنی بدل جائے, تو وہاں پر وقف لازم کا مطلب یہاں پر کھڑے ہو جاؤ, سائلنٹ ہو جاؤ, کیونکہ اب جو چیپٹر ہے بدلنے والا ہے, اس لیے بھی اصل معنی کے اعتبار سے
دعا ہے پروردگار عالم آج اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، منکرین سے، حاسدین سے، معاندین سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، نبی کا سچا وفادار بنائے، اللہ کا عبادت گزار بنائے، اسیا شعاری کی سمجھ نصیب فرمائے پروردگار عالم، شافع روز محشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔